معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیے درود و سلام نظر کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اشرفیہ لائبریری کے زیر اہتمام جشن آمد رسول کی اس پرمسرت گھڑی میں آپ حضرات سے کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج، تھی خبر جس کی وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ آج عید عاشقاں ہے، آج عاشقوں کی عید، آج وہ عید ہے کہ ساری عیدیں اسی عید کا صدقہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کائنات کی تخلیق سے ہزار سال پہلے، جب نہ یہ آسمان تھا نہ زمین تھی، اس کائنات کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ایک مقدس محفل قائم فرمائی۔ وہ محفل اللہ تعالی نے خود قائم فرمائی، اور کس لیے؟ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اور اس محفل کے جو سامعین تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ اس محفل کے سامعین اس کائنات کے سب سے مقدس ترین افراد یعنی انبیاء کرام اس محفل کے سامعین۔ سبحان اللہ۔ اس محفل میں سارے انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کرام اس محفل میں حاضر تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو اس محفل میں خود بیان فرمایا، اور کس سے؟ انبیاء کرام سے بیان کیا۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا، ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جبکہ اللہ تعالی نے سارے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا، سارے انبیاء سے اللہ تعالی نے وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ ارشاد فرمایا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یعنی اے انبیاء کی جماعت، میں جو تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرا عظمت والا رسول تشریف لائے، پھر تمہارے پاس میرا عظمت والا رسول تشریف لے آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اے انبیاء میرے اس عظمت والے رسول پر ضرور ایمان لانا۔ یہ عہد اللہ تعالی نے انبیاء کرام سے، یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، مخدوم گرامی مرتبہ حضرت علامہ امجد علی صاحب قبلہ داماد ظلہ العالی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اس میں ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انبیاء کرام سے عہد لیا کہ اے انبیاء جب تمہارے پاس میرا عظمت والا رسول تشریف لائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور میرے اس عظمت والے رسول پر تم لوگ ایمان لانا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آمنوا بہ یعنی اس پر ایمان لانا، بلکہ لام تاکید، پھر اس پر نون تاکید، اور وہ بھی نون ثقیلہ کے ساتھ، کہ میرے اس عظمت والے رسول پر ضرور تم لوگ ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس عظمت والے رسول کی ضرور مدد کرنا۔
اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو خود بیان فرمایا، اور کن سے بیان فرمایا؟ اس کائنات میں سب سے ارفع و اعلیٰ جو مخلوق ہیں، سب سے مقدس ترین جو افراد ہیں، یعنی انبیاء کرام جو معصوم ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا کہ اے انبیاء کی جماعت، جب میرا عظمت والا رسول تشریف لے آئے تو ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی الانبیاء، سارے انبیاء کے نبی ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ارشاد ربانی ہے کہ اے رسولوں کی جماعت، اے انبیاء کی جماعت، جب میرا عظمت والا رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے تو ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اس تاکیدی حکم کے بعد کیا یہ ممکن تھا کہ انبیاء کرام اس وعدے سے مکر جاتے؟ یہ ممکن تھا؟ بتائیے، آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، کیا یہ ممکن تھا کہ انبیاء کرام رب تعالیٰ کی اس فرمان سے مکر جاتے، پھر جاتے؟ یہ ممکن تھا؟ مگر اسی پر بس نہیں، اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید انبیاء کرام سے اس عہد کا اقرار کروایا، ارشاد فرمایا قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، یہ جو تم سے میں نے عہد لیا ہے، کیا تم لوگوں نے اس عہد کا اقرار بھی کیا؟ سوچئے، صرف حکم نہیں بلکہ حکم کے ساتھ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے اقرار بھی لیا، اور صرف اقرار نہیں بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یعنی اے انبیاء کی جماعت، کیا تم لوگوں نے اس بات پر میرا بھاری ذمہ بھی لیا؟ صرف اسی پر بس نہیں فرمایا بلکہ آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی انبیاء کرام نے رب تعالیٰ کے اس تاکیدی حکم کے بعد اور اقرار فرمانے کے بعد اپنے اقرار کا ذکر اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے کیا۔ رب تعالیٰ سے انبیاء کرام نے یہ اقرار کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے کہ انبیاء کرام نے کہا قالوا اقررنا، یعنی انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہاں اے پروردگار، ہم نے اس بات کا اقرار کیا۔ اور جب انبیاء کرام نے اقرار کر لیا، یہ بتائیے کیا اس اقرار سے پھرنا ممکن تھا؟ نہیں، ممکن نہیں تھا، مگر اس اقرار کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا فاشہدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، تم نے جو یہ وعدہ کیا ہے اور اس کا جو اقرار کیا ہے اور اس پر جو میرا بھاری ذمہ لیا ہے، اس بات پر تم لوگ آپس میں گواہ رہیں کہ ہاں ہم نے ایسا ایسا اقرار کیا۔ اور صرف یہی نہیں،
کہ انبیاء کرام کی گواہی پر اکتفا فرمایا، بلکہ اس کے بعد ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی انبیاء کرام نے جب اپنے عہد پر گواہی دے دی، اپنے اقرار پر گواہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں، یعنی میرے محبوب کی آمد پر جو تم لوگوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا، اس کا جو عہد کیا، اس پر جو بھاری ذمہ لیا ہے، اس بات پر جو تم لوگ آپس میں گواہ ہوئے ہو، یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ اب اس تاکیدی حکم کے بعد اور اس گواہی کے بعد کیا یہ ممکن تھا کہ انبیاء کرام رب تعالیٰ کے اس حکم سے پھر جاتے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ مگر پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی اے انبیاء کی جماعت اب اس کے پھرے گا، اس اقرار سے پھرے گا، اس بھاری ذمہ کو جو توڑے گا، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سوچئے کس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا انبیاء کرام سے عہد لیا، ان سے نصرت و حمایت کا اقرار فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے انبیاء کی جماعت اس بات پر تم لوگ گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کتنے خوبصورت انداز میں انبیاء کی محفل میں بیان فرمایا کہ انبیاء کرام سے عہد بھی لیا، انبیاء کرام سے اقرار بھی کروایا، اور یہ یاد رکھیے کہ ایک عہد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا لیا، جب ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس عہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا عہد لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت جب میرا محبوب تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو اگر تم لوگ ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہنا تو اس میرے حبیب پر ضرور ایمان لے آنا، اور ضرور میرے حبیب کی مدد کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امت سے بھی یہ عہد لینا، اپنی امتوں سے اس عہد کا اقرار کروانا، اور میں یہ حکم دینا کہ جب اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لے آئے، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو تو ضرور ان پر ایمان لانا، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ چنانچہ انبیاء کرام اپنی محفلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے ہمیشہ وہ رب اللسان رہے، اپنی امتوں کو یہ حکم دیتے رہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو ضرور ان پر ایمان لے آنا، اور ضرور ان کی مدد کرنا، اور ہرگز اس عہد سے مت پھرنا، بلکہ ضرور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے رہنا، ان پر ایمان لے آنا، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ چنانچہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مزدہ جاں فضا سنایا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یعنی یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب توریت نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا میں تمہارے پاس تشریف لے آیا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، اور میں اس رسول اعظم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لے آئیں گے، اور ان کا نام نامی احمد ہوگا، ان کی آمد کی میں تمہیں بشارت سناتا ہوں، ان کی خوشخبری، ان کی آمد کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے آخر میں دی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ بن مریم، یعنی میں اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں، یعنی انہوں نے جو خوشخبری دی تھی، جو مستجع فضا سنایا تھا، مبشرن برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، یعنی میں اپنے بعد اس رسول کی آمد کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لے آئیں گے، اور ان کا نام نامی احمد ہوگا، یعنی آسمان کی بلندیوں میں ان کا نام نامی احمد ہوگا، اور فرش زمین پر ان کا نام نامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور ان میں روح ڈالی تو اللہ تعالی نے ان کی کنیت ابو محمد رکھ، ابو محمد یعنی محمد کے باپ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب لما کنیتنی ابا محمد، اے پروردگار تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ اس میں کیا حکمت کہ تو نے میری کنیت ابو محمد رکھی؟ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا آدم ارفع راسک، اے آدم ذرا اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا سر اٹھایا فرا نورا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سرادق العرش، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سراپردہ عرش میں یعنی عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا ہے، عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ما ھذا نور یا رب، اے پروردگار یہ کیسا نور ہے جو عرش پر جگمگا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرور فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور عرش پر جلوہ کر دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ما ھذا نور یا رب، اے پروردگار یہ کیسا نور ہے جو عرش پر جگمگا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم ھذا نور نبی من ذریتک، اے آدم یہ اس نبی رحمت کا نور ہے جو تمہاری ذریت سے ہیں، تمہاری اولاد سے ہیں۔ اور اے آدم یہ سن لو کہ لولاہ لما خلقتک وما خلقت ارضا ولا سماء، اے آدم یہ سن لو کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور اے آدم یہ سن لو کہ اسمہ فی السماء احمد و فی الارض محمد
محمد میرے اس محبوب کا نام آسمان کی بلندیوں میں احمد ہے اور فرش زمین پر میرے اس محبوب کا نام محمد ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو جس طریقے سے بیان فرمایا اس سے آپ بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے سارے عالم پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ دونوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، سب ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، ارشاد فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر اس عہد کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ شب اسراء کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اے محمد ذرا قریب آؤ، اے میرے حبیب ذرا قریب آؤ۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ یوں فرماتے ہیں، اسی کی ترجمانی کی ہے اس شعر میں کہ بڑھ اے محمد قریب ہوں احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا صل یا محمد، اے میرے حبیب جو مانگنا ہو مانگو، جو مانگنا ہو مانگ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وما اسال یا رب، اے پروردگار میں کیا مانگوں، کس چیز کا سوال کروں؟ انکا اتخذتا ابراہیم خلیلا وکلمتا موسیٰ تکلیما واصطفیتا نوحا وآتیتا داؤدا ملکا عظیما سخرتا لہ الجبال وسخرت له الطير وعلنت له الحديد وآتيت سليمان ملكا عظيما سخرت له الجن والإنس والشياطين وجعلته تجري الريح بأمره وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ما أسال يا رب۔ اللہ تعالیٰ نے شب اسراء میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب جو مانگنا ہو مانگ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے پروردگار میں کیا مانگوں، کس چیز کا سوال کروں؟ اے میرے رب تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا وَكَلَّمْتَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کو تو نے اپنا کلیم بنایا، موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف تو نے عطا فرمایا، اور
نوح کو تو نے اپنا برگزیدہ رسول بنایا اور داؤد کو تو نے عظیم بادشاہت سے نوازا تو نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر فرمایا پرندوں کو مسخر فرمایا یہاں تک کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے قرآن پاک میں ارشاد ہوا یا جبال اوفی معہ والطیر اے پہاڑوں جب میرا بندہ میرا نبی اور رسول میری پاکی بیان کرے اللہ کی تسبیح پڑھے تو اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تم بھی مل کر کے اللہ کی تسبیح پڑھنا اور اے پرندوں جب میرا بندہ میرا نبی اور رسول میری پاکی بیان کرے تو اے پرندوں داؤد کے ساتھ تم بھی میری پاکی بیان کرنا اللہ کی تسبیح پڑھنا اور اے پروردگار تو نے لوہے کو ان کے لیے اس طریقے سے نرم کر دیا تھا کہ جب وہ لوہا اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو جیسے گدھا ہوا آٹا نرم ہو جاتا ہے نرم رہتا ہے اسی طریقے سے لوہا جیسا سخت جسم حضرت داؤد کے ہاتھ میں نرم ہو جایا کرتا تھا اے پروردگار تو نے داؤد کو عظیم بادشاہت سے نوازا ہے اے پروردگار تو نے سلیمان کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی ان کی بادشاہت کی شان یہ تھی کہ تو نے جن و انس اور شیاطین کو ان کے لیے مسخر فرمایا اور ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھیں اور اے پروردگار تو نے عیسیٰ کو توریت اور انجیل کا علم عطا کیا اور انہیں اس شان کا بنایا کہ وہ تیرے حکم سے اے پروردگار مردوں کو جلایا کرتے تھے مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا فرمایا کرتے تھے اور سفید داغ والوں کو سفید داغ سے نجات دیا کرتے تھے اس سے شفا عطا فرمایا کرتے تھے اور کوڑھیوں کو کوڑھ سے نجات عطا فرمایا کرتے تھے بیماروں کو تیرے حکم سے شفا عطا فرمایا کرتے تھے اے پروردگار میں تجھ سے کیا مانگوں کس چیز کا سوال کروں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انداز محبوبی دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت حاصل تھی محبوبیت کی کیا شان تھی کہ اپنے رب سے کس انداز محبوبی کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ ما اسال یا رب اے پروردگار میں کیا سوال کروں تو نے موسیٰ کو تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا موسیٰ کو خلیل بنایا برگزیدہ رسول بنایا سلیمان اور داؤد کو عظیم بادشاہت سے نوازا عیسیٰ کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں بہت سارے معجزات سے نوازا اے پروردگار میں کیا سوال کروں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ما آتیتکا خیر من ذالکا کلی اے میرے حبیب میں نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے ان ساری چیزوں سے افضل ہے اور انبیاء کرام کو جو میں نے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں اے میرے محبوب وہ سارے فضائل و کمالات میں نے تمہاری ذات میں جمع کر دیا ہے اے محبوب میں نے اور انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ سارے معجزات اے میرے محبوب میں نے تمہاری ذات میں جمع کر دیے ہیں اے میرے محبوب انی آتیتک الکوثر میں نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا میں نے تمہیں حوض کوثر عطا فرمایا ہے وجعلت اسمک مع اسمی ینادی بہ فی جوف السماء اے میرے محبوب میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کر دیا ہے اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تمہارا نام لیا جائے گا آسمان کی بلندیوں میں جہاں میرا ذکر ہوگا اے میرے محبوب وہاں تمہارا ذکر ہوگا اسی طرح سے فرش زمین پر جہاں میرا ذکر ہوگا اے میرے محبوب وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا مسجد کی فضیل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پکارے گا تو اسی کے بعد فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پکارے گا اے میرے محبوب
سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی، وہ یہ فرماتے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لهم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر تو اپنے گنہگار بندوں کو عذاب دینا چاہے تو اے میرے رب تیرے عذاب کو کوئی ان سے ٹال نہیں سکتا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو کوئی تیرے عذاب کو ٹال نہیں سکتا، تیرے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر تو اپنے گنہگار بندوں کو عذاب دینا چاہے، اس لیے کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، رب العالمین ہے۔ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو اے پروردگار وہ تیرے ہی بندے ہیں، کوئی تیرے عذاب کو ان سے ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے پروردگار اگر تو اپنے ان بندوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے تو تو عزت والا، حکمت والا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور مسلم شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور چشم نبوت اشک بار تھی، چشم نبوت سے آنسو بہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دست دعا اٹھائے ہوئے تھے، چشم نبوت اشک بار ہیں، روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو یاد فرما رہے ہیں؟ ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں۔ اس وقت روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم امتی امتی، اے پروردگار میری امت کو تو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما۔ آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، چشم نبوت اشکبار ہیں، نگاہ نبوت سے آنسو کے موتی جھڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور رو کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہم امتی امتی، اے پروردگار تو میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کے اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے کہ آئین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا جبریل
اذهب الى محمد وربك عالم وصلہ ما یبکیکا۔ اے جبریل دیکھو میرے محبوب کی آنکھیں اشک بار ہیں، نگاہ نبوت اشک بار ہیں، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی جھڑ رہے ہیں۔ اے جبریل ابھی تم فوراً میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے حبیب سے پوچھو اگرچہ تیرا رب باخبر ہے، اگرچہ تیرا رب باخبر ہے کہ اللہ کا محبوب کیوں رو رہا ہے، چشم نبوت کیوں اشکبار ہے، مگر پھر بھی اے جبریل ابھی میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرے حبیب سے پوچھو کہ ما یبکیک، اے اللہ کے حبیب کیوں رو رہے ہیں، چشم نبوت کیوں اشکبار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ کا جو حکم ہے رب تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں اسے عرض کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما رہے تھے اپنی امت کے لیے، جبریل امین سے اسے بیان فرما دیا اور جیسے ہی بیان فرمایا جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے جبریل امین سے کہ اے جبریل ابھی تم پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرے حبیب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے اللہ کے حبیب تمہاری امت کے بارے میں وہی ہوگا جو اے محبوب تمہاری مرضی ہوگی، تمہاری امت کا حشر وہی ہوگا جو اے محبوب تمہاری مرضی ہوگی۔ اس لیے کہ اے اللہ کے حبیب اگرچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، چنانچہ اسی حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا جو اس سے پہلے حدیث شریف میں نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب بے شک میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، مگر اے میرے حبیب میں نے ابراہیم کو اگر خلیل بنایا ہے تو تمہیں میں نے اپنا حبیب بنایا۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خلیل کا بھی معنی دوست اور حبیب کا بھی معنی دوست ہوتا ہے، لیکن علماء اور محدثین نے ان دونوں کے درمیان یعنی خلیل اور حبیب کے درمیان کیا فرق ہے، علماء نے بہت سارے طریقے سے فرق بیان کیے ہیں۔ چنانچہ محدث مکی حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں ایک فرق بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خلیل کا فعل اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر حبیب کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا فعل اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا سے ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو خلیل اور حبیب کے درمیان یہی فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب بے شک میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا، لیکن تمہاری شان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب بنایا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے ان سب سے بہتر ہے، میں نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل ابھی میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے حبیب سے یہ کہو کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے میرے حبیب میں تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کر دوں گا اور تمہیں کوئی بھی غم نہیں ہوگا، بلکہ اے محبوب تمہاری امت کے بارے میں وہی ہوگا جو تمہاری مرضی ہوگی۔ اے محبوب تمہاری شان یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے
لے گئے اور وہاں تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا فرمائی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے اور قبلہ خانہ کعبہ کو کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنے بیت المقدس کا استقبال کرتے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں، مگر چونکہ آپ کی مرضی یہی تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے اور خانہ کعبہ کو قبلہ کر دیا جائے، اس لیے اس انتظار میں بار بار رخ انور کو آسمان کی طرف فرما رہے تھے، جس کا بیان قرآن کریم میں اس طرح سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب آسمان کی طرف تمہارا رخ انور کا بار بار کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم ضرور تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے میں تمہاری مرضی ہے، تمہاری رضا ہے۔ اے محبوب دیر نہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ابھی تم اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تمہاری شان یہ ہے اے محبوب، تمہاری شان یہ ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اے محبوب تمہاری شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی تمہاری ہر آنے والی سات پچھلی سات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تمہارے فضائل و کمالات میں ہر آن اور ہر گھڑی اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے اوصاف، تمہارے فضائل و کمالات کسی حد پر ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ہر آن تمہارے فضائل و کمالات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے تو وصائب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اے محبوب تمہاری شان یہ ہے کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محبوب ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کر دیں گے۔ تمہاری امت کا حشر وہی ہوگا جو تمہاری مرضی ہوگی، جو تمہاری چاہت ہوگی وہی تمہاری امت کا حشر ہوگا، تمہاری جو مرضی ہوگی تمہاری امت کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوب کی آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبریل ابھی تم میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے حبیب سے یہ کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے اللہ کے حبیب تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں ضرور راضی کر دیں گے اور تمہیں کسی بھی غم میں مبتلا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس ایک روایت ذکر کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر لیتا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن میزان العمل قائم فرمائے، جس پر اچھے برے اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور وزن اعمال کی نگرانی کے لیے اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو مقرر فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا۔ چنانچہ ارشاد الساری میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، یا آدم انی جعلتک اليوم حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان وانظر ما یرفع الیک من اعمالہم۔ اے آدم آج میں نے تمہیں اور تمہاری ذریت کے درمیان حکم بنایا،
اے آدم میزان العمل کے پاس تم کھڑے ہو جاؤ، اور اے آدم تم خود یہ دیکھو کہ تمہاری ذریت، تمہاری اولاد کیسے کیسے عمل لے کر کے یہاں آئے ہوئے۔ اس کو بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے یوں سمجھیے کہ آپ کا بچہ کسی مدرسے میں داخلے کے لیے امتحان میں بیٹھ اور امتحان دینے کے بعد گھر آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ ابو پرچہ تو بہت اچھا گیا، سارے سوالات میں نے حل کر لیے اور میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، خوب اطمینان آپ کو دلایا۔ مگر جب رزلٹ آیا تو اتفاق ایسا کہ وہ فیل ہوا، ناکام ہو گیا۔ اب آپ مدرسے میں پہنچے، اب نے کہا کہ حضرت لڑکا تو کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا پرچہ گیا ہے، سارے سوالات حل کر دیے ہیں، پھر آخر وہ فیل کیسے ہو گیا؟ تو حضرت آپ کو کیسے مطمئن کریں گے کہ آپ کے بچے کا جو نام اعمال ہے یعنی کاپی آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا صحیح لکھا ہے کتنا غلط لکھا ہے۔ بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، یا آدم انی جعلتک اليوم حکما بینی و بین ذریتک، اے آدم آج میں نے تمہیں اپنے اور تمہاری ذریت کے درمیان حکم بنایا ہے۔ اے آدم میزان العمل کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور خود دیکھو کہ تمہاری ذریت کیسے کیسے عمل لے کر کے یہاں آئی ہوئی ہے، تمہاری اولاد کے اعمال کیسے ہیں، خود جا کر کے دیکھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام میزان العمل کے پاس کھڑے ہوں گے اور ان کی ذریت میں جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ یہی منظر ہوگا، اتنے میں اس امت کا ایک شخص میزان العمل کے پاس لایا جائے اور اس کے اعمال جب وزن ہوں گے اتفاق ایسا کہ اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہیں گے، یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اس پکار کو جب سنیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر لبیک، اے ابو البشر لبیک، فرمائیے میں حاضر ہوں۔ کس لیے آپ نے یاد فرمایا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، ان ھذا رجل من امتک ينطلق به الى النار، اے احمد وہ دیکھیے آپ کی امت کا ایک شخص میزان العمل کے پاس بھی لایا گیا، اس کے اعمال وزن کیے گئے تو اس کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، وہ دیکھیے عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس شخص کا منظر کیا ہوگا، اس کے چہرے پر کس طریقے سے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے استاد زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں فرماتے ہیں کہ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے صوفے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب یہ کہیں گے ان ھذا رجل من امتک ينطلق به النار، وہ دیکھیے آپ کی امت کا ایک شخص ہے، آپ کا ایک امتی ہے، آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ دیکھیے عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے
ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں کیا کروں گا؟ ارشاد فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَشُدُّ مِزَرِي وَأَهْرَوْ نَحْوَ عَصْرِ الْمَلَائِكَةِ وَأَقُولُ قِفُوا يَا رُسُلَ رَبِّي قِفُوا يَا رُسُلَ رَبِّي، یعنی اس وقت میں اپنی کمر کسوں گا۔ اور کمر کس لیے کسی جاتی ہے؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ کمر کس لیے کسی جاتی ہے؟ جب کسی مہم پر جانا ہوتا تو اس وقت کمر بڑی مضبوطی کے ساتھ کسی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنی کمر کسوں گا اور عذاب کے فرشتوں کی طرف میں تیزی کے ساتھ جاؤں گا اور عذاب کے فرشتوں سے میں کہوں گا قفو یا رسول ربی قفو یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں ابھی ٹھہرو، ابھی رکو، ابھی اسے جہنم میں مت لے کر کے جاؤ۔ مگر وہ عذاب کے فرشتے کہیں گے نحنو ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی اے نبی رحمت ہم تو بہت ہی سخت قسم کے فرشتے ہیں، ہم تو عذاب کے فرشتے ہیں۔ قرآن پاک میں جن کی صفت بیان کی گئی ہے غلاظ شداد، یعنی ہم بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ لا نعصی اللہ ما امرنا بہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے ہم اسے بجا لاتے ہیں۔ اے نبی رحمت ہم تو عذاب کے فرشتے ہیں، ہم کسی پر رحم نہیں کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد عرش کے سامنے آئیں گے اور اپنی ریش مبارک پر اپنا دست اقدس پھیریں گے، اپنی داڑھی شریف پر اپنا دست اقدس پھیریں گے اور یہ دعا کریں گے یا رب انکا قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے بارے میں تو مجھے رسوا نہیں فرمائے گا بلکہ میری امت کے بارے میں وہی ہوگا جو میری مرضی ہوگی۔ اے پروردگار تو نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا فرمائیں گے تو یہ ندا آئے گی اطیعوا محمدا، یعنی اے اہل محشر آج محمد رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، آج جو ان کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کیا وہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اطیعوا محمدا، اے اہل محشر محمد رسول اللہ آج جو کہیں وہ مانو، آج ان کے حکم کی اطاعت کرو، آج جو ان کی مرضی ہے وہی ان کی امت کے تعلق سے وہی ہوگا جو ان کی مرضی ہوگی۔ چنانچہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص کو وہاں سے واپس لایا جائے گا اور جہاں وہ پہلے تھا پھر وہیں لا کر کے اسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالوں گا اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو میں میزان العمل میں نیکیوں کے پلے پر رکھوں گا اور جیسے ہی نیکیوں کے پلے پر وہ کاغذ کا ٹکڑا میں رکھوں گا نیکیوں کا پلہ فوراً بھاری ہو جائے گا، اسے نجات مل جائے گی اور سارے اہل محشر اسے مبارکباد دیں گے اور سارے اہل محشر کہیں گے فلان سعیدہ جبتہ، یعنی فلاں شخص تو کامیاب ہو گیا، اسے نجات مل گئی، جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ ہر طرف سے اسے مبارکباد کی صدائیں ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں بلند ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا اور رحمت کے فرشتے اسے پوری عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے، مگر وہ شخص ایسا ہوگا کہ ابھی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا بلکہ رحمت کے فرشتوں سے وہ کہے گا قفو یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں ابھی ٹھہرو، ابھی وہ جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں تیار ہوگا؟ اس لیے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ اس شیر
شعر کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے، بعض ایسے مطیع اور فرما بردار بندے ہوں گے کہ ان کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، ان کے نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، تو جنت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانا چاہیں گے، مگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر وہ جانا نہیں چاہیں گے۔ اس لیے وہ کسی سے قرض کے طور پر یہ کہیں گے، یعنی مقاصہ کہیں گے، اسے فقہ کی اصطلاح میں مقاصہ کہیں گے، اور کسی کو اس بات پر راضی کریں گے کہ میرے نیکیاں کچھ لے لو اور تم سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں ان میں سے کچھ بدلے میں دے دو، تاکہ ان کی وجہ سے میں شافع المذنبین، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں بھی حقدار ہو جاؤں اور انہی کی شفاعت سے میں میں جانے کا حقدار بنوں۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ چنانچہ وہ بندہ رحمت کے فرشتوں سے کہے گا قفو یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں ابھی ٹھہرو، حتی اصلا حاضر عبد الکریم علی ربی، اے میرے رب کے فرشتوں ابھی ٹھہرو، میں یہ وہ مقرب بندے جن کو اللہ کی بارگاہ میں ایسی عزت حاصل ہے، ایسی وجاہت حاصل ہے، ایسی محبوبیت حاصل ہے، میں ان سے کچھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا فداک ابی و امی ما احسن وجہک وما احسن خلقک، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا خوبصورت ہے، آپ کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے، آپ کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہے، آپ کیسے رحیم و کریم ہیں۔ کی شان یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی غصہ ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ چنانچہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یعنی آپ کا چہرہ انور کتنا خوبصورت ہے، آپ کتنا حسین و جمیل ہیں، اور آپ کے اخلاق کتنے عظیم ہیں۔ یعنی آپ کون ہیں اور جشن آمد رسول ملاقات کرتا تھا، جن کی نعتیں پڑھا کرتا تھا، جن کا ذکر جمیل تو کیا کرتا تھا، جن کی آمد پر تو خوشیاں منایا کرتا تھا، جن کا تو کلمہ پڑھا کرتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ہی وہ تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے تم نے کسی محفل میں بیٹھ کر کے جہاں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ میرے بھائیو آج
محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنے سینے سے اپنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز کی تاکید فرمائی ہے کہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو پیغام دیا ہے ارشاد فرمایا، اور نہ ہی حق العبد کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی کرنا، بلکہ حق اللہ اور حق العبد دونوں کو ادا کرتے رہنا، اور جو فرائض الہیہ ہیں ان کو کبھی بھی فراموش مت کرنا۔ نماز کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا دیا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اس وقت خاص طریقے سے نماز کی تلقین فرمائی ہے اور ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم اپنا لیں، حضور کی سنتوں پر ہم عمل کریں۔ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو وہ مجھ سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔